بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں وہ جادو کے توڑ کے متعلق ہے۔ آج کل کا جو پرفتن ماحول ہے اس میں بہت سے لوگ ان مسائل کا شکار ہیں، جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کی شکل میں، رشتہ نہ ہونے کی شکل میں، اور کاروبار کی بندش کی شکل میں، اور بچوں کے بیمار نافرمان ہونے کی شکل میں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، گھریلو جھگڑے، اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ سے چند وظائف ذکر کروں گی۔ یہ وظائف قرآن سے ثابت شدہ ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث سے ثابت شدہ ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے مولانا مفتی صالحین کی طرف سے لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں، ان کے کیے ہوئے آزمودہ ہیں۔ ان کو اپنائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح سے ان جعلی پیروں اور عاملوں کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور حاسدین کے حسد سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ کس طرح سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دنوں میں حل ہوں گی، اور پھر اینڈ میں جو ہے میں نے اس کے متعلق کچھ احتیاطیں ذکر کرنی ہیں، جو اگر آپ اپنی زندگی میں ان احتیاطوں کو شامل کر لیں تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس میں جو پہلا میرا وظیفہ ہے وہ آیت الکرسی کے متعلق ہے۔ آیت الکرسی کا یہ عمل جادو کے لیے خاص عمل ہے۔ عمل آیت الکرسی کا کیا ہے کہ درود شریف 3 بار، سورۃ الفاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورۃ الاخلاص 3 بار، سورۃ الفلق 3 بار، اور سورۃ الناس 3 بار، اور آخر میں 3 بار درود شریف۔ فجر اور ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ دم مریض پر بھی کیا جاتا ہے، اور بعض مشائخ نے اس میں سورۃ الکافرون کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی پر اثر عمل ہے، آپ یہ اپنی زندگی میں کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، قرآن پاک کی سورتیں جو کہ زبانی ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہیں۔ درود شریف، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور پھر آخر میں درود شریف۔ یہ سب چیزیں 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجیے، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں۔ ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم اور منہ پر پھیر لیجیے، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن ان تمام میں ایک ضروری بات وہی جو میں وظیفہ بتانے کے درمیان کرتی ہوں کہ نماز 5 وقت کی اپنا شعار بنا لیجئے، پھر دیکھیے زندگی کس طرح آسان ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا عمل ہے جادو کے توڑ کے لیے، وہ حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب یہ وظیفہ بتایا ہے جو بہت بے حد مجرب ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ پہلی جو آیتیں ہیں سورۃ الاعراف کی تھیں، دوسری آیتیں سورہ یونس، اور جبکہ تیسری آیات جو ہیں وہ سورۃ طٰہٰ کی ہیں۔ ان آیات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لیں، اور دم کرنا ہے، اور پانی پر دم کرنا اور چھڑکنا بھی مفید ہے۔ جو لوگ جادو کے شدید وہم میں مبتلا ہیں، اگر وہ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو ان کو ان کے وہم سے بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، ان کے جادوگروں کو اللہ نے ناکام کر دیا، تو اس زمانے کے جادوگر پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر نہ ٹھہر سکے اور ایمان لے آئے۔ آپ اگر یہ آیات اپنی زندگی میں شامل کر لیں، صبح شام 3 بار ان کو پڑھ لیں، پانی پہ دم کریں، اور یہ پانی پئیں بھی اور گھر میں بھی چھڑکائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جادوگر اپنی منہ کی کھائیں گے۔ تیسرا جو نسخہ ہے وہ جادو کے بچاؤ کا ایک مسنون عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح عجوا کھجور کے 7 دانے کھائے گا، اسے اس دن جادو اور زہر
نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں اور بتائے ہوئے مسنون اعمال ہیں، سائنس بھی انہیں بہت حد تک مانتی ہے، اور آج کل تو بلکہ سائنس ہی ان احادیث کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ سائنسی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک حدیث کو صحیح ثابت کر کے اپنی زندگی میں عمل پیرا کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ صبح نہار معجوہ کھجور کے 7 دانے کھائیں، اس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو صبح عجوہ کھجور کے 7 دانے کھائے گا اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ جادو کے علاج میں اکثیر ہیں۔ جادو واپس لوٹ جاتا ہے، جو کرنے والا ہے اسی پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عصر یا مغرب کے بعد توجہ اور محبت کے ساتھ 7 بار پڑھ لیں۔ ان آیات کو پابندی سے پڑھنے والے کے اور بھی بہت سے دینی، روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی ان کلمات کو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو صبح شام 7 بار بے دلی سے یا دل سے اگر پڑھ لے تو اس کے تمام کام اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو یہ بڑی بڑی مشکلات جو ہم نے خود سے اپنے اوپر قائم کر لی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم سے زیادہ مشکل میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ یقین مانیں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جس کو علماء کرام منزل کا نام دیتے ہیں، جادو اور آسیب کے علاج کے لیے اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ منزل کو صبح شام پڑھ کے پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی پلائیں، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی جادو کا توڑ اس سے زیادہ کسی اور چیز سے ممکن ہے۔ پھر اس کے علاوہ جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری وہ 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ جادو کے علاج کے لیے مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ جادو صرف ہم ہی پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 1400 سال پہلے جادو چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی تھیں۔ انہیں 11 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے اور اپنے بچوں پر دم کرنا ہے۔ یہ بے نظیر اور بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ بس ادھر ادھر سر ماننے کی بجائے آپ پوری توجہ، محبت اور یقین سے انہیں پڑھیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 11 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اپنے بچوں پر اور خود پر دم کریں۔ اس کے علاوہ جادو کا ایک مستقل علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ جادو کا بہترین اور انمول علاج ہے۔ درجنوں تعویذ پینے، جلانے اور در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ جادو سے مکمل نجات مل جائے گی۔ جادو ایک سفلی عمل ہے جبکہ قرآن پاک ایک علوی عمل ہے۔ سفلی کی کیا مجال ہے کہ ملائے اعلیٰ سے اترنے والے حق کے وحی کے سامنے ٹھہر سکے۔ جادو کی حفاظت کے لیے ایک اور بہت ہی آسان عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اگر کسی جادو کیے ہوئے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو فوراً اس کا جادو کا اثر باطل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس آسان سے عمل کو بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے، اس کے برے اثرات کو بھگانے کے لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر یہ سادے سے کھانے پر 1 مرتبہ پڑھ کے وہ کھانا کھا لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے، اور جادو تو سراسر شیطانی عمل ہے۔ تو جب ایک بار پڑھنے سے اس کا اتنا اثر ہے تو پھر سوچئے کہ 786 دفعہ پڑھنے سے پھر اس کا کیا اثر ہوگا، جنات اور شیطانوں کی کیا مجال کہ وہ قریب بھٹک سکیں۔ تو اگر آپ اس سادے سے سنت عمل کو اپنا لیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو شیطانوں کی مجال نہیں کہ وہ آپ کے قریب بھی بھٹک سکیں۔ جو چند اہم اصول اور حفاظتوں کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں وہ ہیں کہ جادو کے علاج کے لیے چند باتوں کا جو ہے نا اہتمام کر لیں۔ وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو کا زیادہ اثر ہوتا ہے، بس آپ کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں، بستر کی چادر بھی پاک رکھیں، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور جنابت کی حاجت ہونے کے بعد غسل جلدی کر لیں۔
پیشاب سے بہت احتیاط کریں اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر جنات جو ہیں وہ ان کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں، کیونکہ جو بیت الخلاء اور واش روم اور غسل خانے ہیں یہ جنات کی اصل رہائش گاہ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ یہ اپنا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود اس لیے ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تو اس کے مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ کو حفاظت فرمائیں گے، اس کے مضر اثرات زائل ہو جائیں گے۔ پھر گھر میں گندے اور ناپاک جانور نہ پالیں، حلال جانوروں کا شوق رکھیں۔ مختلف قسم کے کام ہیں، مرغ بازی کرنا، بٹیر بازی، اس طرح کے فضول کاموں سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ تو پھر جو ہے نا یہی چیزیں جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب جادو کرنے والے کا جو معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ مقدس ناموں، مقدس اوراق پر گندگی ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے گھروں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن پاک اور مقدس اوراق کی توہین نہ ہو، ان پہ گندگی نہ ہو، جوتے نہ رکھے جائیں، بچوں کے پیشاب سے ان کو دور رکھا جائے۔ پاکی کا جتنا زیادہ خیال رکھیں گے نا اتنی ہی جلدی آپ جادو سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اور گھر کے افراد جو ہے نا یہ اس طرح کے کام کرنے سے خود بخود جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ شیطان کے گھونسلے بن جاتے ہیں، اس لیے خود کو مصروف رکھیں، اللہ کے دیے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں کھپائیں، اور یہ بھی جادو کے علاج کا ایک مفید نقطہ ہے۔ آج کل جس کو بھی بتائیں کہ آپ پر جادو ہے تو فوراً یقین کر لیتا ہے اور سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر قرآنی آیات پہ اتنا یقین کیا جائے تو جادو کا کیا زور کہ وہ آپ پر اثر کرے۔ جادو انسان کے کلام اور شیاطین کی شرارت ہے، جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بس ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیاتوں کو پڑھے اور مکمل یقین رکھے کہ اب اس سے جادو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ کہاں انسان اور کہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو قائم کرنے والا۔ اگر آپ جادو کا علاج چاہتے ہیں اور دین اور دنیا کی کامیابی کے متلاشی ہیں، پلیز آپ اللہ کے لیے عاملوں سے اپنی حفاظت کریں۔ جادو ممکن ہے کہ آپ کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر یہ جو نام نہاد روحانیت فروش ہیں یہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ پاک بعمل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خاطر سارا دن لوگوں کی راہ تکنے والے خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں، یا آپ کا کیا علاج کریں گے؟ یہ تو خود علاج کے محتاج ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مشکل ٹل جائے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان صرف اپنے ذاتی مسائل حل کرنے نہیں آیا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو اس بات پر جنت کی بشارت دی کہ انہوں نے اپنی بیماری کو برضائے الہی اور برغبت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا تھا، تو صحابہ کرام اس خاتون کو جنتی عورت کہا کرتے تھے۔ اپنے ہر مسئلے کو ہر حال میں حل کرانے کی فکر انسان کو بعض اوقات کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دنیا میں کون ہے جس پر تکلیف یا پریشانی نہیں آتی، یا کون ہے جس کی ہر خواہش ہر مرضی پوری ہو جاتی ہے؟ خواہش اور مرضی کی جگہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ اس لیے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، اپنی بگڑی کو سنوارنے کے لیے ہر در پر جھکنا اور جائز اور ناجائز پہ عمل کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مشرک کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اس کی تقدیر اور اس کی تقدیر کو خوشی سے قبول کریں، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہمیں ہر حال میں رکھنے کی ہے۔ ہاں ہم کمزور ہیں اور صحت و عافیت کے طلبگار ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے رجوع نہیں کرنا، اور صرف اسی طریقوں کو اختیار کرنا ہے جو شریعت میں جائز ہیں، تبھی اللہ ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، اور اگر چاہے گا تو ہمیں اسی حال میں سکون اور اطمینان دے دے گا۔ موت کا تو آخر وقت اٹل ہے، بیماری اور صحت سب قسمت میں لکھی ہیں، اصل کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے، اصل مقصود اللہ کی رضا ہے۔ جادو، بیماری اور مشکلات سے حفاظت کے لیے کفر و شرک میں مبتلا ہونا یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان مچھر سے بچنے کے لیے اژدہے کے منہ میں بیٹھ جائے۔ آج کل ہر طرف کفر و شرک کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، مشکلات حل کرنے اور قسمت بتانے کے دعوے دار ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی آخرت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور جتنا زیادہ ہو سکے حرام غذا سے اجتناب کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو گوشت حرام غذا سے بنتا ہے وہ آگ کا مستحق ہے، اور جادو بھی تو آگ ہی کا اثر ہے۔ بس جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں وہ ایسے انگارے کھا رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ بس حلال کمائی اور حلال غذا کا التزام
انتظام کیا جائے، لازم و ملزوم اپنی غذا کو حلال رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو وغیرہ سے حفاظت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بالکل فائدہ دے گی۔ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر کچھ اور آپ میرے سے ویڈیو کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تب بھی مجھے کمنٹ کیجیے، اور اگر کسی اور موضوع پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں، آپ کے ساتھ حدیث اور قرآن پاک کی آیات کو شیئر کروں جو آپ کو فائدہ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر مجھے ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔